سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے محمد بن حنفیہ ان کے پاس آئے، باپ سے پوچھتے ہیں ابا جان یہ تو بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ قال ابو بکر، بیٹے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے۔ محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ سیدنا علی جب خلیفہ بنے منبر پر کھڑے ہوئے کہتے اخبرونی من اشجع الناس، لوگوں سچ سچ بتانا صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ ہیں۔ بات یہ بھی ٹھیک تھی کہ اس وقت خلیفہ یہ ہے اور سب سے بہادر تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہاں میرا جس سے بھی پالا پڑا ہے میں نے سبق ضرور سکھایا، اسے انصاف کیا ہے، لیکن مجھے تم یہ بتاؤ اخبرونی باشجع الناس، صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں پھر پتہ نہیں۔ قال ابو بکر، منبر پہ کھڑے خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا کیا کہتے ہیں؟ صحابہ میں اصل سب سے بہادر تھے تو وہ ابو بکر تھے۔ پھر دلیل پیش کی، بدر کا جب دن تھا نا، ہم نے اللہ کے رسول کے لیے خیمہ لگایا، اللہ کے رسول خیمے میں تھے، فَقُلْنَا مَنْ يَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لِأَلَّا يَهْوِي إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کے رسول خیمے میں تو آگے ہیں، اب ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کون ہے جو ان کے ساتھ ہو کہ دشمن ان تک نہ پہنچے؟ علی المرتضی فرماتے ہم میں سے کوئی حرکت نہیں کیا، سب سے پہلے تلوار لہرا کے ابو بکر آگے آئے، وہ بہادر ہے سب سے زیادہ، اور پھر کسی کو قریب نہیں آنے دیا، جو بھی آتا تھا سیدنا ابو بکر کی تلوار اسے سب کچھ سکھا دیتی تھی۔ پھر دوسری دلیل دی، کہتے ہیں سنو، جب مشرکین نے گھراؤ کر لیا، کوئی مارنا چاہتا تھا، کوئی دھکیلنا چاہتا تھا، تو کوئی قریب نہیں گیا، دوڑ کے سب سے پہلے مکہ میں بھی ابو بکر آئے تھے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو مارا، اور کہتے ہیں ظالموں تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتی ہے کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے؟ سیدنا علی اتنی بات کر کے اپنی چادر کو اپنے چہرے پہ لے کے سر پہ رکھ کے رونے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو۔ اور لوگوں کو کیا بتایا جاتا ہے؟ دشمنیاں ہی بڑی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے، لوگوں کو غلط دین نہیں بتانا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، روایت کرنے والے ہیں ابو جحیفہ، کہتے ہیں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پاس گیا، فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان۔ قال مہلا یا ابا جحیفہ، مہلا رک جاؤ، رک جاؤ ابو جحیفہ، الا اخبرک بخیر الناس بعد نبیہا، پسند کرتے ہو تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ کہا بتائیے، فرمایا ابو بکر و عمر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی، و ابو بکر و عمر ہے۔ ویحک یا ابا جحیفہ، تیرا برا ہو اے ابو جحیفہ، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کلمے کو میں 3 مرتبہ دہراؤں اور آپ اسے یاد کر لیں، لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن، میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ 2 مرتبہ بات دہرائی، تو کیا جو سیدنا ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں وہ سیدنا علی سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ ان کا ایمان ہی کیسا ہے؟ اور جو سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں ابو بکر و عمر کا بغض اپنے دل میں رکھے اور مومن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ سیدنا علی کی سٹیٹمنٹ، سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم بن جہل روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا
لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، کوئی شخص میری فضیلت ابو بکر و عمر سے زیادہ نہ بیان کرے. ولا یفضلنی احد علیہما الا جلدته جلد المفتری، جس نے میری فضیلت ابو بکر و عمر سے زیادہ بیان کی میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں گا جتنے مفتری کو لگاتے ہیں. مفتری اس کو کہتے ہیں جو کسی پہ الزام لگائے اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. تو پھر کیا فضیلت کن کی بیان کرنی چاہیے؟ جن کی سیدنا علی نے بیان کی ہے. اور وہ کن کی فضیلت ہے؟ پوری کائنات میں اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اس کے بعد کون ہے؟ اور اس کے بعد کون ہے؟ عثمان. اور اس کے بعد کون ہے؟